حج کے لیے بائیومیٹرک پروسیس کرنے سے پہلے 7 اہم پوائنٹس کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ وہ کون سے پوائنٹس ہیں اور گھر بیٹھے آسانی سے بائیومیٹرک کہاں سے اور کیسے کرنی ہوگی، اور اگر خود نہ کر سکیں تو کیا کرنا ہوگا، کہاں ممکن ہے، اور بائیومیٹرک پروسیس کے دوران کیا احتیاط کرنی ضروری ہے، ورنہ چھوٹی سی غلطی سے ویزا بھی کینسل ہو سکتا ہے۔ ان سب کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج 2026 کی پریزنٹیشن فیز 1 کی سیریز کی پہلی 2 ویڈیوز وزارت کی طرف سے شاندار تحائف کا اعلان اور پاک حج ایپ گائیڈ کی آپ نے ضرور دیکھ لی ہوگی۔ اب آئیے تیسری ویڈیو کی طرف، جو کہ بہت اہم اور نازک مرحلہ ہے، یعنی بائیومیٹرک۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں عازمین حج خاص طور پر بزرگ سب سے زیادہ گھبراتے ہیں، کیونکہ اگر یہ صحیح نہ ہو تو ویزا رک سکتا ہے۔ اس لیے بائیومیٹرک کی اس ویڈیو کو بہت دھیان سے اور تسلی سے دیکھیں۔ سب سے پہلے ان چیزوں کی طرف، یعنی بائیومیٹرک کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، اس کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد بائیومیٹرک کرنے کا آسان لفظوں میں طریقہ بتایا جائے گا، اور اس کے بعد اگر خود سے نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے تو کہاں سے کروانی ہوگی۔ ویڈیو کے اینڈ میں کیا احتیاط کرنی چاہیے اس کا ذکر ہوگا، لہٰذا ویڈیو کو پہلے مکمل دیکھیے، پھر اس کے بعد بائیومیٹرک کا پروسیس کیجیے گا۔ بائیومیٹرک شروع کرنے سے پہلے تسلی کر لیں کہ آپ کے پاس ان 7 چیزوں کی ایکسس موجود ہے۔ نمبر 1، ایک اچھا بہترین پکسل والا موبائل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ نمبر 2، آپ کے پاس انٹرنیٹ کا اچھا کنیکشن ہونا چاہیے۔ وائی فائی پر زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے، ڈیٹا پر مشکل ہوتی ہے۔ نمبر 3، سعودی ویزا بائیو ایپ۔ واضح رہے، بائیومیٹرک پاک حج ایپ پر نہیں ہوگی، اس کے لیے سعودی ویزا بائیو ایپ انسٹال کرنی ہوگی، جس کا لنک آپ کو پاک حج ایپ پر بھی موجود ہے، مل جائے گا، اور اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ میں ڈال دوں گی، اور اس کا لنک آپ کو علم کا خزانہ کے واٹس ایپ چینل پر بھی مل جائے گا، اور علم کا خزانہ کے واٹس ایپ چینل کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نمبر 4، آپ کے پاس ویلڈ ای میل آئی ڈی ہونی چاہیے، ایسی ای میل آئی ڈی جو آپ کے مطلوبہ موبائل میں لاگ ان بھی ہو، اور اس آئی ڈی کی میموری بھی فل نہ ہو، یعنی اس پر ای میل ریسیو ہو رہی ہو۔ نمبر 5، آپ کے پاس اپنا اوریجنل پاسپورٹ ہونا چاہیے، اور سال 2026 میں حج کرنے والوں کے لیے پاسپورٹ کی ویلیڈٹی 26 نومبر 2026 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 6، آپ کے چہرے کی اسکیننگ کی جائے گی، اس لیے حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ حج بائیومیٹرک کے لیے آپ کی یہ لی جانے والی تصویر پاسپورٹ پر موجود تصویر سے ملتی جلتی ہو، یعنی اگر پاسپورٹ میں داڑھی ہے تو ابھی بھی داڑھی ہونی چاہیے۔ لیڈیز کے لیے ایک اہم ٹپس ہے، وہ یہ کہ اگر ہو سکے تو جو اسکارف پاسپورٹ کی تصویر میں ہے وہی بائیومیٹرک کے وقت بھی پہن لیا جائے تو، اور اسی اسٹائل میں، تو یقین جانیے کہ کافی آسانی سے چہرے کی شناخت ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کی اسکیننگ ہوگی۔ اس مقصد کے لیے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، اور اگر ممکن ہو تو پھٹکری والے نیم گرم پانی میں 5 سے 10 منٹ تک اپنی انگلیوں کو ڈبائے رکھنے کے بعد خشک کر کے پھر بائیومیٹرک کروائی جائے تو فنگر پرنٹ جلدی اسکین ہو جاتے ہیں۔ ایک اور اہم ٹپ، مہندی والے ہاتھوں میں بائیومیٹرک ممکن نہیں۔ سب سے پہلے گوگل پلے یا ایپ اسٹور سے سعودی ویزا بائیو ایپ کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کریں، اور پھر اوپن کریں۔ آپ کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے بھی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں۔ یہ کیو آر کوڈ پاک حج ایپ پر موجود ہے۔ ایپ انسٹال کرنے کے بعد ایپ کو کھولیں، انگریزی میں خوش آمدید کا ویلکم کا میسج نظر آئے گا،
زبان کو تبدیل کرنے کے لیے اوپر دائیں کونے پر موجود 3 لکیروں کو پریس کریں۔ آپ اپنی سہولت سے کوئی بھی زبان استعمال کر سکتے ہیں، ہم نے یہاں اردو زبان سلیکٹ کی ہے۔ اگلے صفحے پر شروع کرنے سے پہلے کی معلومات درج ہوں گی، اس کو اچھی طرح پڑھ لیجئے، پھر نیچے دیے گئے سبز بٹن کو پریس کریں، آپ کی ذاتی انرولمنٹ شروع ہو جائے گی۔ اگلے صفحے پر آغاز کرنے سے پہلے کچھ ضروری لوازمات بتائے گئے ہیں۔ بائیومیٹرک کرنے سے پہلے بتائے گئے لوازمات پہلے سے آپ کے پاس رکھے ہونے چاہیے تاکہ ایک ہی نشست میں بائیومیٹرک مکمل ہو سکے۔ ان لوازمات کا پہلے ہی میں ذکر کر چکی ہوں۔ بائیومیٹرک بالکل مفت ہے، لہٰذا کسی کریڈٹ کارڈ یا واؤچر وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ اب نیچے کنٹینیو والے بٹن کو پریس کر کے اپنی بائیومیٹرک شروع کریں۔ اگلے صفحے پر رازداری پالیسی نظر آئے گی۔ سب سے نیچے دائیں کونے میں ایک چوکور باکس ہوگا، اس کو سلیکٹ کر کے اس سے نیچے سبز بٹن کو پریس کر کے اپنی ذاتی انرولمنٹ شروع کریں۔ ای میل کی تصدیق کرنے کے لیے اگلے صفحے پر آپ کو ای میل کی تصدیق درکار ہوگی۔ دیے گئے خانے میں اپنا ای میل ایڈریس لکھیں اور پھر ای میل بھیجیں والے بٹن پر یعنی سبز بٹن کو پریس کریں۔ یاد رہے اس ای میل کی آئی ڈی آپ کے موبائل میں بھی کام کرتی ہو، کیونکہ اگلے مرحلے میں آپ کو اسی آئی ڈی پر ای میل بھیجی جائے گی جس میں اگلے پروسیس کا لنک ہوگا۔ جیسے ہی ای میل بھیجے والے گرین بٹن کو پریس کریں گے تو اگلے صفحے پر آپ کو یہ میسیج ملے گا، اپنا ان باکس چیک کریں، یہ لکھا ہوا نظر آئے گا، جس پر نیچے آپ کا ای میل بھی لکھا نظر آئے گا۔ سبز بٹن کو پریس کریں اور ای میل پر جائیں، ای میل چیک کریں، آپ کو ای میل بھیجی گئی ہے۔ اپنے میل ان باکس میں جائیں جہاں آپ کو موفا بایو ایپ کی جانب سے ای میل آئی ہوگی۔ ای میل کو کھولیں اور نیچے موجود گرین کلر کے بٹن کو کلک کرنے سے جہاں لکھا ہوا ہوگا کلک ہیئر ٹو ویریفائی، تو اس کو پریس کریں۔ کلک کرنے پر آپ خود بخود دوبارہ سعودی ویزا بایو ایپ پر واپس پہنچ جائیں گے۔ آپ کی ویریفیکیشن ہو گئی۔ اب آپ کو ویزے کی قسم کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ ایپ پر واپس آنے پر اس صفحے پر ویزے کی قسم میں حج کو سلیکٹ کر کے گرین کلر کے بٹن کو پریس کریں جہاں جاری رکھیں لکھا ہوا ہے۔ اگلا مرحلہ پاسپورٹ کی اسکیننگ کا ہے۔ اسی صفحے پر آپ کو پاسپورٹ اسکین لکھا ہوا ملے گا۔ نیچے لکھی ہوئی تمام ہدایت کو اچھی طرح پڑھیں اور پاسپورٹ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور نیچے سبز رنگ کے بٹن کو کلک کریں جہاں پر آپ کا پاسپورٹ اسکین کریں لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ پاسپورٹ اسکین کریں کے بٹن کو پریس کریں گے، آپ کے فون کا کیمرہ آن ہو جائے گا۔ اپنے پاسپورٹ کا تصویر والا صفحہ اسکرین میں موجود باکس کے اندر لے آئیں، جیسا کہ اس وقت پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھوں کو ساکت رکھیں اور باکس کا بارڈر سبز ہونے پر آپ کا پاسپورٹ اسکین ہو جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ پاسپورٹ پر براہ راست روشنی نہ پڑے۔ اگر ایک کوشش میں کامیابی نہیں ہوتی تو دوبارہ کوشش کریں۔ اگلے صفحے پر پاسپورٹ کی تصویر کی تصدیق لکھا آئے گا، جس کے نیچے آپ کے پاسپورٹ کا پیج اسکین ہو کر اسکرین پر نظر آ جائے گا۔ تصدیق کے لیے نیچے دائیں کونے والے باکس کو سلیکٹ کریں اور جاری رکھیں کے بٹن کو پریس کریں۔ اگلے صفحے پر آپ کا ڈیٹا یعنی پاسپورٹ نمبر، تاریخ پیدائش، قومیت، خاندانی نام وغیرہ لکھے نظر آئیں گے۔ اپنے کوائف کی تسلی کرنے کے بعد جاری رکھیں کے گرین بٹن کو پریس کریں۔ اگلے صفحے پر ویزے کی درخواست کی تفصیلات درج ہوں گی، جس میں ویزا جاری کرنے والے سفارت خانے کو منتخب کرنا ہوگا۔ اب یہاں بہت احتیاط کرنی ہوگی، ذرا بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے حج 2026 میں جانے والوں کے لیے خاص طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کی روانگی چاہے کسی بھی ایئرپورٹ سے ہو، کراچی سے یا لاہور سے یا کوئٹہ سے، کہیں سے بھی ہو، آپ کو ویزا کے لیے صرف
پاکستان اسلام آباد ہی کے سفارت خانے کو چوز کرنا ہوگا۔ یہ حج 2026 کی وزارت کی طرف سے خاص انسٹرکشن ہے، جس کے بارے میں ٹریننگ کے دوران تمام عازمین کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تاہم پرائیویٹ اسکیم سے جانے والے عازمین اپنے ٹور آپریٹر سے کنفرم کرنے کے بعد ہی سفارت خانے کا انتخاب کریں۔ اس کے نیچے سابقہ جاری کردہ ویزے کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اگر آپ پہلے حج یا عمرے کا سفر کر چکے ہیں تو ہاں کو منتخب کرنا ہوگا۔ اس صورت میں آپ سے مزید پوچھا جائے گا کہ سابقہ ویزے کے لیے استعمال کردہ پاسپورٹ وہی ہے جو یہ موجودہ پاسپورٹ ہے، تو اس اسکوائر کو کلک کر کے یس کہنا ہوگا اگر یہی والا پاسپورٹ ہے تو۔ اور اگر آپ نے اس سے پہلے حج عمرے کا سفر نہیں کیا تو نہیں کو منتخب کرنا ہوگا اور آگے کنٹینیو کے بٹن کو پریس کر کے آگے کا پروسیس کرنا ہوگا۔ اگلے پیج پر چہرے کی لی گئی تصویر لکھا ہوگا، جس میں تصویر لینے کے لیے چند ہدایت درج ہوں گی۔ ان کو غور سے پڑھیں اور اس کے بعد چہرے کی تصویر لینا شروع کریں کہ گرین بٹن کو پریس کریں۔ اگلے صفحے پر آپ کے فون کا کیمرہ آن ہو جائے گا، جس کے درمیان میں گول دائرے کے اندر اپنے چہرے کو لانے کی کوشش کریں۔ کیمرے کا ڈائریکشن تبدیل کرنے کے لیے اسکرین کے اوپر بائیں کونے میں موجود نشان کو پریس کریں۔ چہرے کا اسکین کرتے وقت سفید یا کسی بھی ہلکے رنگ کا سادہ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، پرنٹڈ یا ٹیکسچر والا بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی موجودہ صورت اگر پاسپورٹ کی تصویر سے بہت مشابہت رکھتی ہے تو چہرے کی اسکیننگ میں بہت آسانی رہتی ہے۔ مناسب روشنی اور چہرے کے تاثرات نارمل رکھیں، یعنی کھلتا ہوا ہنستا ہوا بہت زیادہ ایسا فیس نہ رکھیں اور بہت زیادہ سیریس اور غصے والے تاثرات بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اسکرین پر آنے والی ہدایت پڑھتے ہوئے اپنے چہرے کو تبدیل کریں اور اسکرین پر موجود گول دائرے میں جب سبز رنگ ہو جائے تو بالکل ساکت ہو جائیں، آپ کے چہرے کا اسکین ہو جائے گا۔ اگلے صفحے پر فنگر پرنٹس کا اسکین نظر آئے گا اور نیچے دی گئی ہدایت کو غور سے پڑھیں۔ فنگر پرنٹس کا اسکین شروع کریں کہ گرین بٹن کو پریس کریں۔ اگلے مرحلے میں فنگر پرنٹس اسکین ہوں گے۔ آپ کے فون کا کیمرہ آن ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بایاں انگوٹھا، اس کے بعد بائیں ہاتھ کی انگلیاں، اس کے بعد دایاں انگوٹھا اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کی انگلیاں اسکین ہوں گی۔ اسکیننگ کے لیے اسکرین پر ایک فریم یا سانچہ نظر آئے گا، انگوٹھے کے لیے اور انگلیوں کے لیے الگ۔ سب سے پہلے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کیمرے کے آگے کریں۔ اسکین ہونے پر بائیں ہاتھ کی انگلیاں کیمرے کے سامنے لانی ہیں، جو آپ کو اسکرین پر موجود فریم میں نظر آ رہی ہوں گی۔ اسکرین پر آنے والی ہدایات پڑھتے ہوئے اپنی انگلیوں کو دور یا قریب کرتے ہوئے اسکیننگ مکمل کر لیں۔ اسکیننگ کا اسٹیٹس نیچے اسکرین پر بنے ہاتھوں میں سبز رنگ میں نظر بھی آ رہا ہوگا۔ فنگر پرنٹس لیتے ہوئے کوشش کریں کہ کیمرے کا فلیش آن ہو۔ انگلیوں کے نیچے ڈارک رنگ کا بیک گراؤنڈ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اسکین کرنے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں۔ فنگر پرنٹ اسکین ہونے کے بعد اگلے صفحے پر تصدیق کریں اور بھیجیں لکھا ہوا آئے گا۔ یہاں آپ کا مکمل ڈیٹا، چہرے کی تصویر، تمام انگلیوں، بمیں انگوٹھوں کے فنگر پرنٹس کا اسکین موجود ہوگا۔ اچھی طرح سے چیک کر کے نیچے گلابی رنگ کے باکس میں آپ سے آپ کی معلومات کی درستگی اور فنگر پرنٹس کی تصدیق کا پوچھا جائے گا۔ دائیں کونے پر موجود باکس کو چیک کر کے نیچے گرین رنگ کے بٹن کے جاری کریں کو پریس کریں۔ اگلے صفحے پر بائیو میٹرک ڈیٹا کی انرولمنٹ لکھا آئے گا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی بائیو میٹرک مکمل ہو چکی ہے اور آپ کو تصدیقی ای میل وصول ہوگی۔ اگلے مرحلے میں آپ ای میل چیک کریں۔ آپ کو ای میل وصول ہوگی جس میں آپ کا نام، پاسپورٹ نمبر اور بائیو میٹرک انرولمنٹ نمبر لکھا ہوگا، جیسے کہ آپ اس وقت تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اس ای میل کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔
بعض اوقات سسٹم میں مسائل کی وجہ سے ای میل آنے میں دیر بھی ہو جاتی ہے، لہٰذا اطمینان رکھیں اور کم از کم 72 گھنٹے انتظار کریں۔ اگر ای میل آپ کو نہیں ملی تو اس مدت کے دوران آپ بائیو میٹرک کو دوبارہ کرنے کی کوشش مت کریں۔ بعض کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ فنگر پرنٹس میں کسی کمی کی وجہ سے آپ کو جو ای میل موصول ہوتی ہے اس میں انڈر ریویو لکھا آتا ہے۔ ایسے کیسز کی سعودی منسٹری تصدیق کرتی ہے، جس میں 24 سے 72 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اس میں 2 طرح کے نتائج آتے ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں بائیو میٹرک منظور ہو جاتی ہے، جس کی تصدیق آپ کو ای میل کے ذریعے کی جاتی ہے، جس پر انرولمنٹ نمبر لکھا آئے گا۔ دوسرے چند کیسز میں آپ کو ای میل آتی ہے کہ بائیو میٹرک ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ ایسی صورت میں دوبارہ سے بائیو میٹرک کرنا ہوگی۔ اگر آپ کسی معذوری کی وجہ سے بائیو میٹرک کرنے سے مستثنیٰ ہیں تو آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ انگریزی یا عربی دونوں میں سے کسی بھی ایک لینگویج میں اپلوڈ کرنا ہوگا۔ اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ٹیمپلیٹ کی پکچر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ٹیمپلیٹ آپ کو علم کا خزانہ کے واٹس ایپ چینل پر بھی مل جائے گا۔ پاک حج ایپ پر بھی تمام عازمین کے لیے میسج آ چکا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق معزز عازمین حج براہ کرم اپنی ویزا پروسیسنگ مکمل کرنے کے لیے جلد از جلد سعودی ویزا بائیو ایپ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے اپنی بائیو میٹرک تصدیق یعنی بائیو میٹرک انرولمنٹ کو مکمل کریں۔ بائیو میٹرک نہ ہونے کی صورت میں آپ پیر سے لے کر جمعہ تک دوپہر 1 بجے سے شام 5 بجے تک تاشیر کی آفس میں نیچے دیے ہوئے پتے کے مطابق تشریف لا سکتے ہیں، جہاں اصل پاسپورٹ ساتھ لانا لازمی ہے۔ یہاں ایڈریس دیے ہوئے ہیں۔ تمام شہروں میں جہاں جہاں تاشیر کے دفاتر ہیں، جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو، قریب ہو، اس دفتر میں جا کر اپنی بائیو میٹرک وہاں سے بھی کروا سکتے ہیں۔ بائیو میٹرک کرنے سے پہلے کی ضروری ہدایت ذہن نشین کر لیجئے۔ سعودی ویزا بائیو ایپ وقفے سے اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، لہٰذا اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ آپ کی ایپ اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ بائیو میٹرک کرنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ جس موبائل سے بائیو میٹرک کر رہے ہیں اس موبائل پر ای میل ایکٹیو ہے، یعنی اس موبائل پر آپ ای میل وصول کر سکتے ہیں، کیونکہ بائیو میٹرک پروسیس کے دوران آپ کو ویریفیکیشن کے لیے ای میل میں لنک بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی اگلے مرحلے مکمل ہوتے ہیں۔ بائیو میٹرک کرنے سے پہلے چہرے اور ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ گھریلو کام کاج کی وجہ سے اکثر خواتین کے فنگر پرنٹس مدھم ہو جاتے ہیں اور زیادہ عمر کے لوگ جن کے فنگر پرنٹس مدھم ہوں ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کریں۔ مسئلے کی صورت میں کوئی لوشن یا پھٹکری کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ چہرے کی اسکیننگ کے دوران اپنی تھوڑی کو تھوڑا اوپر رکھنے سے آسانی ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں اور انگوٹھے کے فنگر پرنٹس لیتے ہوئے موبائل کو ساکت رکھیں اور کیمرے کا فوکس انگلیوں پر رکھیں۔ چہرے پر فنگر پرنٹس لیتے ہوئے روشنی کا خاص خیال رکھیں۔ ایسی جگہ پر بائیو میٹرک کریں جہاں ڈائریکٹ سورج کی روشنی ہو یا زیادہ سے زیادہ روشن جگہ کا انتخاب کریں۔ چہرے کی اسکیننگ کرتے ہوئے سفید یا کسی بھی ہلکے رنگ کا سادہ بیک گراؤنڈ استعمال کرنا چاہیے۔ انگلیوں کو اسکین کرتے ہوئے ہوا میں مت لہرائیں، بلکہ کسی میز یا ٹھوس جگہ پر جس کے نیچے کالا یا کسی گہرے رنگ کا کپڑا رکھنے میں نتائج اچھے آ سکتے ہیں۔ دوران اسکیننگ موبائل کا فلیش لائٹ آن رکھیں۔ یاد رہے کہ روانگی کے بعد سعودی ایئرپورٹ پر حجاج کی بائیو میٹرک دوبارہ کی جاتی ہے، جس کو سعودی ویزا بائیو ایپ کے ذریعے کیے گئے فنگر پرنٹ سے موازنہ کیا جاتا ہے، لہذا کسی بھی طرح کی دھوکہ دہی سے گریز کریں، ورنہ سعودی ایئرپورٹ سے واپسی بھی ہو سکتی ہے۔ بائیو میٹرک کی اس ویڈیو میں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کمنٹس میں پوچھا جا سکتا ہے۔ میں اپنے ہر کمنٹس کا جواب ضرور دیتی ہوں۔
حج پریزنٹیشن فیز 1 کی سیریز کی اگلی ویڈیو سفر حج کے سامان کی لسٹ کی ہے، اسے ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔